میرا نام معصومہ ہے اور میری دوست کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ نے اپنی بڑی بہن کی شادی پر مجھے فیملی سمیت انوائٹ کیا۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جس کا نام زیمل ہے۔ میرے ہسبینڈ ڈرائیونگ کی جاب کرتے تھے۔ شادی کی تقریبات پر سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر آئے۔ میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نہیں گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ لوگ سب چلے جائیں، میں فاطمہ کے ساتھ تیار ہو کر اسی کے گھر سے وہاں پر آ جاؤں گی۔ شادی کے تینوں ایونٹس میں اور فاطمہ ایک ساتھ تیار ہو کر میرج ہال میں پہنچتی تھی۔ ہم نے اس شادی میں بھرپور شرکت کی اور تینوں ایونٹس بہت خوش سلوبی سے گزارے۔ اب ہم شادی کا ایونٹ اٹینڈ کر واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ ایک لڑکا ہمارے دروازے پر نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فاطمہ نے بھیجا ہے۔ میرے اور فاطمہ کے بہنوں جیسے تعلقات تھے۔ میں نے اس لڑکے کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پانی وغیرہ سرو کیا۔ دین میں ان کے پاس گئی اور جا کر پوچھا کہ جی آپ کو فاطمہ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ انہوں نے فوراً اپنی جیب میں سے موبائل کو نکالا اور گیلری کو کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ سیم وہی میری دوست کا کمرہ تھا جہاں میں کپڑے چینج کر رہی تھی اور میرے کپڑے چینج کرنے کی ویڈیو کو ایک کیمرے کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا اور اس لڑکے کی میری طرف جو نظریں تھی وہ مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جس پر اس لڑکے نے کہا کہ مجھے تم پسند آ گئی، اب تمہیں تو میرے ساتھ تعلقات بنانے ہوں گے۔ میں نے انکار کیا کہ میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں، میں پولیس کے پاس جاؤں گی، میں تمہارے اوپر کیس کروں گی۔ لڑکے نے کہا کہ تم میرے اوپر کیس بھی کر لینا، اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا لینا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ میں ڈر گئی۔ اس آدمی نے اسی ڈر کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ جنسی زیادتی کی اور وہ اسی طرح جب دیکھتا تھا کہ میرا شوہر گھر نہیں ہے وہ میرے گھر آتا تھا۔ میرے ساتھ وہ 4 سال تک یہ سب کچھ کرتا رہا۔ اسٹارٹنگ میں تو یہ سب کچھ زبردستی تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی اس چیز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے اور اس لڑکے کے اچھے خاصے تعلقات بن چکے تھے، ہم کالز پر بھی بات کرتے تھے اور ہماری کافی میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے وہ لڑکا ڈرانے دھمکانے لگا، کہنے لگا کہ تم ہم لوگوں کو نہیں جانتی کہ ہم کتنے خطرناک ہیں، ہم تمہارے پورے خاندان کو یہاں سے اٹھوا کر قتل کروا سکتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونی اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ اور کہنے لگا کہ پہلے تو میں نے خفیہ ویڈیو بنائی تھی، اب تو میرے پاس تمہاری وہ ساری ویڈیوز ہیں جس میں تمہاری رضامندی شامل ہے، دیکھ کر یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ میں ڈٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا، گالی گلوچ دی کہ تم نے میرا منہ کالا کر دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر میرے شوہر نے اس لڑکے کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے کہا کہ تم آؤ اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا ڈر گیا اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر میرے شوہر پولیس اسٹیشن گیا اور FIR کٹوائی، پھر اس لڑکے کو پکڑا گیا اور اچھی خاصی سزا دلوائی گئی۔